جو دیوانے ہیں اس کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے انداز کا دیوانہ ہے میں خانہ کا میں خانہ، محبت سے بلاتا ہوں اور محبت سے چلے آنا، اور کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے، نبی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے۔ حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کیا جائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا کاشف صاحب مصباحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر حصول برکت کے لیے آقائے کائنات مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نشاور کر لے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چونکہ ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ سامعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ علماء کرام کو جو ہے اسٹیج پر لائیں۔ الگ سے بھی کافی علماء کرام آئے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، پیچھے ہمارے مولانا یونس صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے شناخت کر کے ان کو اسٹیج پر لائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن رضائے مصطفیٰ کے احیاء پر اور مرکزی سنی بیت المال کے افتتاح پر میں بانی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ حضرت الشاہ فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان، بالخصوص حفیظ الدین سرمست صاحب اور ان کے تمام تر رفقا کی خدمت میں مبارکبادی قبول پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ جو یہ عزائم لے کر اٹھے ہیں اس میں مولا انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ چونکہ میرے بعد آپ کو ایک اہم عنوان عقائد و معمولات اہل سنت دلائل کی روشنی میں اس عنوان کے حوالے سے حضرت فاروق خان رضوی صاحب ناگپور سے آپ کو ایک طویل اور بہترین خطاب سننی ہے۔ آج کی اس محفل میں
دو باتوں کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے، بلکہ آج کی اس محفل کے حوالے سے کچھ تبصرہ کرنی ہے، جس کے ذریعے آپ کو کچھ ماضی کے اوراق دکھائے جا سکے اور کچھ مستقبل کے عزائم آپ کے سامنے رکھے جا سکیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر بے انتہا مسرت کا احساس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے میں دو کام کو بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ یہ کام ہونی چاہیے، اور مجھے یقین تھا اس بات پہ کہ آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ یہ دونوں کام ہو کر کے رہیں گے۔ اور دونوں کام کے حوالوں سے میں مختلف احباب کے سامنے مختلف اوقات میں لاہیہ عمل رکھتا رہا کہ یہ کام آپ کریں، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ آج وہ تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، اور پہلا یہ کام تھا جس کو میں بڑی شدت سے محسوس کرتا رہا اور ہمیشہ احباب کو یہ رائے دیتا رہا، بالخصوص حفیظ الدین سرمد صاحب کو میں یہ رائے دیتا رہا کہ انجمن رضائے مصطفیٰ کی نشاط ثانیہ ہونی چاہیے۔ چونکہ آپ کوئی بھی پلیٹ فارم بنا لیں، کوئی بھی تنظیم قائم کر لیں، آپ کوئی بھی ٹرسٹ قائم کر لیں، آپ کو کام کرنا ہے اور کام ہونا ہے، مگر انجمن رضائے مصطفیٰ کی نشأت ثانیہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے والد ماجد کی یادگار بھی ہے اور اس کے پیچھے ان کا روحانی فیض بھی کام کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت الشاہ فیض الدین سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اندھیرے میں چراغ جلایا تھا، جہالت کے دور میں تعلیم کی لہر دوڑائی تھی، بد مذہبیت جب عام ہو رہی تھی، ایسے وقت میں اہل سنت والجماعت کا علم لے کر آپ اٹھے تھے۔ جس زمانے میں مخالفین گھر گھر گھس کر کام کر رہے تھے، ایسے حالات میں الشاہ فیض الدین سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ نے تنہا مجاہدانہ رول ادا کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس تنظیم کے قیام میں ان کے بے شمار خواب چھپے ہوئے تھے، ان کے کئی ایک عزائم پوشیدہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تنظیم میں ان کا خلوص، ان کی للہیت، ان کا سوز و گداز اور ان کا درد کام کر رہا تھا۔ کل نہ ہوا لیکن ایک نہ ایک وقت اس تنظیم کی نشأت ثانیہ ہونی تھی جو آج ہو رہی ہے، اور مجھے اس پر بات پر بہت خوشی ہے۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ آج کوئی بھی تنظیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور جو اس کے لیے لاہیہ عمل تیار کیا جاتا ہے، حضرت فیض الدین سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے برسوں پہلے ان ساری چیزوں کو محسوس کر لیا تھا، بلکہ ایسی باریک چیزوں کو بھی آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ جہاں تک آج ہماری بڑی بڑی تنظیموں کی نظریں نہیں پہنچ پا رہی۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کی نشأت ثانیہ ہو رہی ہے، اس پلیٹ فارم سے کام ہونا ہے، اور اس انجمن کے شانہ بشانہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اس کے جو عزائم ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کے ماضی کی تاریخ ہے، آپ کے ماضی کی یہ روداد ہے، آپ کے ماضی کا یہ آئینہ ہے۔ حضرت فیض الدین سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف
انجمن رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ہی نہیں رکھی تھی، بلکہ اس کے جو اغراض و مقاصد رکھے تھے اس کے تحت جو انہوں نے کام کیا تھا، یقین جانیے سن کر کے حیرانی ہوگی اور اس بات پر افسوس ہوگا کہ اس عزائم، ان مقاصد اور اس کام کو ہم نے برسوں دبا کر کے رکھا تھا۔ یہ انجمن رضائے مصطفیٰ کا وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس حقیقت کو آپ تسلیم کر لیں، آج کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 24 مارچ 1980 میں حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انجمن رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی تھی، اور اطراف و اکناف میں آپ جس قدر بھی رضائے مصطفیٰ نامی تنظیم آپ دیکھیں گے، سب کا وجود بانی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انجمن رضائے مصطفیٰ تنظیم کی بنیاد رکھنے کے بعد ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کی کوششوں کے ثمرات مختلف جگہ پر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تنظیم تھی، یہ وہ ایک انجمن تھی کہ جس کے پلیٹ فارم سے حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی بھی بنیاد رکھی آپ نے، اور اس ادارے کے لیے اپنا خون جگر جلایا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف ایسا نہیں ہے کہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ ہی کی بنیاد رکھی، بلکہ آپ اس انجمن کے مقاصد کو آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کیسے کیسے عزائم رکھتے تھے۔ اس کے مقاصد میں ایک مقصد آپ نے یہ شامل فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز سے عاری ہیں ان حضرات کو نماز کی ترغیب دینا۔ ہم یہ ضرورت آج تک محسوس کر رہے ہیں، آپ نے بہت پہلے محسوس کر لیا، اور جو لوگ گلبرگہ کی تاریخ سے واقف ہیں، جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ گلبرگہ کی اصل مومن پورا ہے، تو وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی گلبرگہ میں اصلاحی کام کرنے کی کتنی شدید ضرورت تھی۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کے مقاصد میں دوسرا مقصد آپ نے یہ رکھا کہ احباب اہل سنت میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس دوسرے مقصد کی آج ہمیں شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم متبعین اہل سنت عقیدت کے نام پر، پیروں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر، تحریکوں کے نام پر اور اداروں کے نام پر اتنے خانے میں بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری پہچان مختلف ناموں سے ہے، اہل سنت جماعت سے کرنا بہت مشکل ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر پوری مضبوطی سے اتحاد قائم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں، اگر ایک پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے تو تمام سنی برادران کی اس ذمہ داری ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ کسی دوسرے پلیٹ فارم سے اگر دوسرا کام ہو رہا ہے تو اس کے مد مقابل آپ اپنا پلیٹ فارم تیار نہ کریں، بلکہ ان کا ساتھ دے کر کے آپ ان کو آگے بڑھائیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری کوئی تنظیم ایک کام کرتی ہے تو دوسرا وہی ارادہ لے کر کھڑا ہو جا رہا ہے، دوسرا وہی عزائم لے کر کھڑا ہو جا رہا ہے۔ یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ آج مخالفین اہل سنت آج کس قدر کام کر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں ہماری قوم کو اور ہمارے لوگوں کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دلوں کو صاف کریں، ذہنوں کو صاف کریں، اور ہمارے درمیان ایسا خوبصورت اتحاد ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو کیسے کھینچا جائے اس کی تیاری زیادہ ہو رہی ہے، اور جو حقدار جس چیز کا ہے اس کا حق دیا جائے۔ انجمن
رضائے مصطفیٰ کے مقاصد میں تیسرا مقصد تھا کہ احباب اہل سنت کو عقائد اہل سنت سے واقف کرایا جائے۔ آج ہمارے پاس اس پر کام نہ کے برابر ہے۔ آج ہم نے اہل سنت کی ایک ایسی پہچان بنائی ہے کہ اسی پہچان کے نام پر غیر ہمارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے دے چلا جاتا ہے۔ ہم نے کچھ رسومات بتا دیے، یہی اہل سنت ہے۔ ہم نے کچھ معمولات بتا دیے، یہی اہل سنت ہے۔ اور عوام الناس تک ہم نے عقیدہ اہل سنت کو پہنچایا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اہل سنت کے نام پر جہاں لایا گیا تھا وہ چیزیں واقعی غلط تھی، اس لحاظ سے اب ہمیں کہیں بھی کام کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عقائد اہل سنت کو اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے لوگ عقائد اہل سنت کو عوام تک پہنچانے سے ڈر رہے ہیں، اور جو عقائد اہل سنت کو سختی سے پہنچا رہا ہے سب مل کر کے اسی کا بائیکاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑا آدمی ہے۔ عقائد اہل سنت کو اگر بندہ ٹھیک ہے، ارے بھائی کیا صرف تقاضے ہی ہیں، صرف حالات ہی ہیں، حقیقت کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی کہتا نہیں مولانا تقاضے ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر حقیقت اور سچائی بھی تو کوئی چیز ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص علماء اور مبلغین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقائد اہل سنت کو لوگوں تک مضبوطی سے پہنچایا جائے۔ ہم نے عقیدے، معمولات اور رسومات میں اپنے لوگوں کو مضبوط نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا فرد آج غیروں کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے۔ کچھ دن رسومات و معمولات اہل سنت کو صحیح طریقے سے قبول کرنے والا کل ہو کر کے مکمل طور سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قریب تو لا رہے ہیں مگر ہم بالخصوص اپنے نوجوانوں کو دلائل فراہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ چیزیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کے مقاصد میں جو چوتھا مقصد تھا وہ فکر آخرت کی ترغیب دلانا۔ آپ حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باریک بینی کو دیکھیے کہ صرف حالات پہ نظر نہیں رکھا، معمولات پہ ہی نظر نہیں رکھا اور عقائد پر ہی نظر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آخرت کو کیسے سنوارا جائے آپ نے اس پر بھی گہری نظر رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ عقیدہ اور ایمان پر قائم رہنے اور اغیار کے طور و طریق چھوڑنے کی ترغیب دلانا۔ اغیار کے طور طریقے المیہ ہے آج بھی ہمارا، اب تو وہ زیادہ بڑھتا چلا رہا ہے۔ 1980 میں نہ موبائل کا وہ زمانہ و سہولتیں، نہ انٹرنیٹ کی وہ سہولتیں، نہ انٹرنیٹ موبائل کا زمانہ تھا۔ اس وقت ایسے حالات تھے کہ غیروں کے طور طریقے سے کیسے روکا جائے۔ اب تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ غیروں کا طور طریقہ اب تو اور بڑی تیزی سے داخل ہو رہا ہے۔ اس مقصد پر ہمیں اب کھل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ذہن کو لوگوں کے پرکھیں۔ ایک جمعہ کے خطاب میں نے یہ بات کہی کہ عید میلاد النبی کے نام پر ہمارے لوگ ایسا ڈیکوریشن کر رہے ہیں، ایسی سجاوٹ و بناوٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر بچے اور عورتوں کا تماشا لگ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، اسے بند کیا جانا چاہیے۔ یہ کوئی کار خیر نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ جو اپنے گھر کو نہیں سجا رہا ہے وہ چندے کر کے سڑک سجا رہا ہے۔ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے کیسے کیسے تماشے بنا رکھے ہیں؟ تو جمعہ کے بعد آ کر کے ایک بندہ کہتا ہے مولانا اگر خواتین آ کر کے نہیں دیکھیں گی تو سجانے کا پھر مقصد ہی کیا رہے گا؟ آپ یہ سوچیں، ایسا بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، چہرہ رکھتا ہے، دین سے قریب مانا جاتا ہے، اس کی سوچ یہاں تک داخل ہو چکی ہے، یعنی غیروں کا طور و طریقہ ہمارے اندر بڑی آہستگی سے داخل ہو رہا ہے۔ اس پر ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے اندر جو غیروں کی تہذیب بڑی تیزی سے داخل ہو رہی ہے، اس تہذیب پر ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے اور گناہ کو
گناہ بڑی شدت سے ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک اور مقصد جو شامل فرمایا وہ یہ کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ملت کے نوجوانوں میں اسلامی روح بیدار کر کے اسلامی اخلاق کا پیکر بنا کر خوف خدا اور عشق رسول اور عظمت اولیاء کا امین بنا جہاد زندگانی میں مصروف رکھا۔ صرف خوف خدا نہیں، عشق رسول ہی نہیں، عظمت اولیاء، تینوں چیز کو شامل فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اس فکر پر ہمیں کس قدر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی تاریخ میں اسکول کا بھی اضافہ ہو گیا، کالج کا بھی اضافہ ہو گیا، یونیورسٹیوں کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ 1980 میں حضرت فیض الدین سرمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سوچ دی تھی، اس سوچ کو ہمیں کس طرح سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے وہ احباب جو آج بنام اسلام اسکول چلا رہے ہیں، یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، آج ان اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی غیروں کی تہذیب بڑی تیزی سے نافذ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جا کر یونیورسٹیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیے، جہاں کے ہاسٹلوں میں ہمارے 250-300 بچے پڑھتے ہیں، آج یونیورسٹیوں میں ان بچوں کا ہفتہ واری 15 روزہ اور 1 مہینے کا اجتماع ہو رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی احباب اہل سنت نظر نہیں آئیں گے بلکہ کیا نظر آتا ہے۔ ہم نے کبھی یہاں سوچا صرف ہم چھوٹے چھوٹے اجتماع کر کے اور یہ جلسے کر کے خوش ہیں؟ عالم یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقوں پر غیروں کا قبضہ ہو رہا ہے، متمول افرادوں کے ذہن و فکر پر غیر قابض ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمارے ذمہ داران کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اسکولوں تک، کالجوں تک اور یونیورسٹیوں تک پہنچ کر کے اپنی فکر کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابھی کچھ چیزیں اور آپ کو رکھوں گا کہ ہمارے بعض احباب نے یہ خیال پیش کیا کہ ہمارے وہ طلبہ جو غریب ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کو کیسے آگے بڑھائیں۔ ہم نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے پاس جتنے اسکول ہیں ایمانداری سے اگر وہی لوگ فکر کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آج گلی گلی اسکول ہے، اور ذمہ داری اگر اپنی قوم کے لیے فکر کر لیں تو شاید کہ دوسرے شعبوں میں کام کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن فکر تو کریں، کچھ لاہی عمل تو تیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت فیض الدین سرمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور لاہی عمل بتایا کہ علماء ملت، مشائخ نظام، ائمہ مساجد، اساتذہ کرام، طلباء دینی اور نوجوان میں اتحاد و عمل کے جذبے کو فروغ دینا۔ نوجوانوں کے اندر اتحاد کے جذبے کو فروغ دینا۔ المیہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے افراد، بلکہ اگر حقیقت کہہ دوں تو برا نہ مانے، بلکہ بیشتر مولوی حضرات آج اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر ہیں، بلکہ قوم کو پیروں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر بانٹ کر کے نوجوانوں میں اتحاد کے بجائے انتشار پیدا کریں۔ عالم یہ ہے کہ ایسے نوجوان آپ کو گلی کوچے میں مل جائیں گے جو آج کچھ نہ پڑھ کر کے بھی آج مفتی بنا پھرتا ہے، آج علماء اہل سنت پر انگلیاں اٹھاتا پھرتا ہے۔ عالم یہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، حکم لگاتا پھرتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ علماء کرام، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مولانا، اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا ہے، کرتے کیا ہو مولانا ہم منڈی پہ چٹی اور منڈی بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا اندازہ، کام کیا کرتا ہے، حکم کیا لگاتے پھر رہا ہے۔ تمہارا جو کام ہے تم کرو، نوجوانوں کو ذہن دے تم عمل کرو اور عمل کی طرف رغبت دلائے۔ عالم یہ ہے کہ نوجوانوں کو جوڑنے کے بجائے آج نوجوانوں کو خانقاہوں کے نام پر، مرشدوں کے نام پر، تنظیم و تحریک کے نام پر اس قدر بانٹ دیا گیا ہے
فلاں آیا تو ہم پروگرام میں جائیں گے، ان آیا تو ہم سننے جائیں گے، ان آیا تو نہیں جائیں گے۔ اگر یہی ماحول رہا تو آپ بتائیں کہ پھر دفاع اہل سنت میں مضبوطی سے کیسے ہم کام کر سکیں گے؟ ہمارے علماء کرام کی خاص کر یہ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ آپ انتشار اور اختلاف کا ماحول نہ پیدا کریں، بلکہ نوجوانوں کو عقائد سے واقف کرا کر کے آپ عمل کی طرف رغبت دلا کر علماء کرام مشائخین اعظام کی تعظیم و توقیر کرنے والا سکھائیں، بنائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ماحول ایسا ہی رہا تو یقین جانیے کہ کچھ دنوں کے بعد حالات ہمارے گرفت سے باہر نکل جائیں گے اور بہت مشکل حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز دیکھیں کہ حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوچ دی کہ بد عقیدگی کے سیلاب اور اسلام کے نام پر عقیدگی کے گہرے غار میں نوجوانوں کو گرا دینے کی ناپاک مہم سے بچانا۔ آج اس نام پر اس نام پر نوجوانوں کو بہت قریب کیا جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ آج شدت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کی منافقت ہے کہ ہمارے سامنے نرم پڑتے ہیں اور ہمارے افراد کو لے جا کر کے پھر اپنے معاملات میں سخت بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ابھی کلکتہ کی ناخدا مسجد کا کیا حال ہوا؟ 20 سال کے بعد منصب امامت پر جو خالی چلا رہا تھا، نائب امام اس ذمہ داری کو نبھا رہے تھے، جب ہمارے عالم کا انتخاب کیا گیا تو مخالفین نے مسلح پہ نہیں چڑھنے دیا۔ یہ صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے اگر اختلاف و انتشار کا ماحول بنا کے رکھیں اور ایسی اپنے افراد کو مختلف کاموں میں مانتے رہیں تو یاد رکھ لیجئے انہی صورتحال کا سامنا ہمیں بھی کرنا ہوگا، اور ہم تو اہلیان گلبرگہ کرتے نظر آ رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے جو حالات ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام میں یہ بات بول دیا تو شاید کو برا لگے گا۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں کے نام کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اپنی مسجدوں میں، مگر امام غیر کا ہے۔ غیروں کے نام کی کوئی بورڈ دکھا دو اور امام ہمارا نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صحیح نہج پر کام نہیں کیا، ہم نے صحیح فکر پر کام نہیں۔ ہمیں جو فکر لگی ہے، ہمیں اپنی ذات کو بچانے کی فکر لگی ہے، اپنی تنظیم کو بچانے کی فکر لگی ہے، اپنے اداروں کو بچانے کی فکر لگی ہے، اپنے پیروں کو بچانے کی فکر لگی ہے، اپنے خانقاہوں کو بچانے کی فکر لگی ہے، مگر مجموعی طور پر اہل سنت کی جو فکر ہونی چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اہل سنت کی فکر کریں، انشاءاللہ العزیز ہر موڑ اور مرحلے پر آپ بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک اور مقصد دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ سنیت کی سچی عقیدت کو عمل کے ذریعے عام کرنا، تاکہ اپنے گھروں کا ماحول ایسا سنیت نواز ہو جائے کہ ہم رہیں نہ رہیں مگر آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں رسول اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ اعظم اور مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا خان فاتح بریلوی کا دامن کرم سلام ہے۔ کیا رشتہ جوڑا ہے، کیا فکر تھی؟ رسول اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ اعظم، مجدد اعظم، سب کا دامن کرم سلامت میں رہے۔ آپ دیکھیے اوپر سے سلسلہ ایسا جوڑا کہ روحانیت بھی محفوظ رہے، عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو انجمن رضائے مصطفیٰ کے مقصد میں شامل کیا گیا، میں حفیظ الدین بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مقصد کو آپ عملی جامہ پہنائیں۔ زندہ باد بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ عثمان نظمی صاحب زندہ باد نعرے تکبیر زندہ باد جمشید اعلی حضرت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد نعرے اہل سنت اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ۔
اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. ہمارے مہمان مقرر آ چکے ہیں اور آپ کو سننا. چونکہ میں عرض کر رہا تھا شاہ فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انجمن رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی اور جس کے اہتمام میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس نے لاہیہ عمل کے طور پر ایک بات یہ رکھی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے شہر کی مختلف مساجد میں ہفتہ واری اجتماع کا انعقاد کیا جائے اور اس ہفتہ واری اجتماع میں لوگوں کو عقائد اہل سنت والجماعت سے واقف کرائے. اب ہم حفیظ بھائی سے، ان کے صاحبزادگان سے گزارش کریں گے کہ جب آپ نے انجمن رضائے مصطفیٰ کی نشاط ثانیہ کر دی ہے تو آپ ضرور بھی ضرور اس چیز کو لاہیہ عمل دیں اور اپنے ضروریات، اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکالیں تاکہ یہ سب کاموں کو عملی جامہ پہنایا جائے. کام کا کام بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ حضرت فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض بھی کام کرے گا. ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی اور تھوڑا سا وقت ہوگا چونکہ مہمان مخرج آ گئے اور مجھے بھی اور آپ کو بھرپور انہیں سننا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سے نہیں، ایک زمانے سے میں شہری سطح پر بڑی شدت سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا اپنا بیت المال قائم ہونی چاہیے. ہمارے بعض احباب نے کچھ سالوں قبل کوشش کی مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیت المال کو بچا نہ سکے یا اس کو آگے نہیں بڑھا سکے اور پھر وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ بیت المال کے نام پر شہر میں درجن بھر گاڑیاں روزانہ پھرتی ہیں اور پرانے مال کی وصولی کرتی ہیں. ہمارے لوگوں کی اپنی مجبوری یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس کوئی بیت المال نہیں ہے تو مکان خالی کرنے کے وقت ہزاروں کا سامان اٹھا کر کے غیروں کے بیت المال میں لے جا کر کے پرانا دے دیتے. عالم یہ ہے کہ جب وہ سامنے آتے ہیں اپنے گھر میں جو ضرورت استعمال کی چیزیں نہیں ہیں اٹھا کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. عالم یہ ہے کہ ہمارے مال سے آج غیر فروغ پا رہے ہیں، غیر مضبوط ہو رہے ہیں. ورنہ میں گلبرگہ شہر میں مخالفین اہل سنت کے بیت المال اور اس کے ذریعے ان کی ترقی کے رودات کو اگر پیش کروں تو آپ کو بے انتہا حیرانی ہوگی. ایسے عالم میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارا کوئی بیت المال قائم ہو. اب جبکہ مرکزی سنی بیت المال کی بنیاد یہاں پر رکھ دی گئی ہے تو میں تمام احباب اہل سنت سے کہوں گا کہ اب کوئی آپ دوسرا بیت المال مت قائم کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اور پرسوں کوئی ہمارا فرد پھر اپنا بیت المال قائم کر دے. کوئی فرد ہمارا اپنا بیت المال قائم نہ کرے بلکہ اب یہ بیت المال جو قائم ہو گیا ہے اسی کو سپورٹ کریں اور اسی کو آگے بڑھائیں. ہاں پھر آپ کے عزائم ہوں گے، آپ کے ارادے ہوں گے، آپ بھی کچھ کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے. ان ساری چیزوں کو آپ بیت المال میں پیش کریں کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے، یہ کام بھی ہونا چاہیے اور بیت المال کے ذریعے ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے نا بروئے کام کریں. سبحان اللہ. جانشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان حضرت حافظ سید علی الحسینی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. جو بھائی تو یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بالخصوص میں حفیظ بھائی اور ان کے تمام رفقا اور احباب کو بیت المال کے قیام پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور میں تمام اپنے احباب سے گزارش کرتا ہوں کل آپ ان کے مد مقابل کھڑے نہ ہو بلکہ اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس کی فکر کریں. اور انشاءاللہ العزیز یہ دو باتوں پر جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے بات اور آگے کیسے بڑھے گی انشاءاللہ گاہے گاہے اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.